بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. ناظرین گرامی و معزز سامعین، السلام علیکم. کل کی گفتگو میں میں نے حلال غذا اور اس کی روحانیت کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی تھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، جس آیت کا تعلق سورہ قرآن مجید کے سورہ عبس سے ہے، جس میں پروردگار عالم غذا کے حوالے سے انسان سے مخاطب ہے اور آواز دے رہا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ بس اے انسانوں تم اپنے غذا کی طرف دیکھو. گویا پروردگار عالم نے امر فرمایا ہے، حکم دیا ہے انسان کو کہ جب تمہارے پاس غذا آئے تو اس کی طرف دیکھو. دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط اس کے حسن جمال کو دیکھو، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، بلکہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو دیکھو اور اس کے اوپر غور کرو. غور کرنے سے کیا مراد ہے؟ فقط یہ نہیں کہ غور کرو کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے بہترین غذا جو ہے یہ مہیا کیا ہے. یہ ظاہری معنی ہے کہ اس کو دیکھ کے تم یہ سوچو اور شکر پروردگار، یہ ظاہری معنی ہے. لیکن حقیقت میں جو اللہ نے کہا کہ یہ اپنے غذا کی طرف دیکھو، اپنے طعام کی طرف دیکھو، اس کا مقصد یہ ہے، اس سے مراد یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ گویا پروردگار عالم یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر غور کرو کہ جو تمہارے سامنے غذا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، طیب ہے کہ نہیں ہے، پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پاکیزہ غذا کھانے کا حکم دیا ہے. جب پاکیزہ اور حلال و طیب غذا ہوگی تو وہ روحانیت اور نورانیت اس کے اندر ہوگی. لیکن اگرچہ حلال و طیب غذا نہیں ہے تو اس کے اندر روحانیت نہیں بلکہ خباثت ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، اپنے جب دسترخوان پہ تمہارے سامنے غذا آئے تو اس کے اوپر غور کرو، توجہ کرو کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. اگرچہ حلال ہے تو بالکل کھائے انسان، لیکن اگرچہ حلال نہیں ہے تو اس سے اپنے ہاتھوں کو روک لے، اس لیے کہ اس کا اثر اگرچہ حلال نہیں ہوگا تو اس کا اثر برا پڑے گا انسان کے اوپر. اسی لیے انسانی خوراک اس لیے کہ انسانی خوراک بلا واسطہ ہوتی ہے. اس لیے خدا نے جس کی صفت طیب بھی ہے، گویا خدا نے تمام پاکیزہ چیزوں کو اس کے لیے اکٹھا کر دیا ہے تاکہ وہ کمال کی منزلوں کو طے کر کے اپنی پاکیزہ فطرت کو حاصل کر سکے، اور پھر اسے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا. جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، تم کھاؤ ہمارے رزق سے اور ان رزق سے جو طیب ہے، یعنی پاک و پاکیزہ ہے. اے ایمان والو، اس پاکیزہ کھانوں میں سے لطف اٹھاؤ جنہیں ہم نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے. یعنی لفظ طیب اللہ نے استعمال کر کے اوپر والی آیت کی وضاحت کر دی کہ یہاں کھانے کی طرف میں نے متوجہ اس لیے کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ طیب اور حلال ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح اور بھی مختلف مقامات کے پروردگار عالم غذا کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں زمین پر جو کچھ بھی حلال و پاکیزہ ہے کھانے میں انہیں تناول کرو. اس آیت میں اللہ نے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو مخاطب کیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگرچہ کھائے تو توجہ کرے کہ یہ حلال کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور
خاص اگرچہ اس کی تاکید نہ ہوتی، اس کے برے اثرات، حرام غذا کے برے اثرات نہ ہوتے تو پروردگار عالم کبھی طیب اور حلال غذا کی بات نہ کرتا. لیکن قرآن مجید میں اکثر آیتیں موجود ہیں غذا کے حوالے سے، پیغمبر کے حوالے سے بھی موجود ہیں، جس میں پیغمبر کو کے سلسلے میں پروردگار عالم نے کہا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. کہ دیکھو اس نبی کے اوپر جس کے اوپر تم ایمان لے آئے ہو، فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، اور اس نبی کے اوپر ایمان لائے ہو تم جس کا تذکرہ ہم نے تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے، اور اس نبی کو ہم نے حکم دیا ہے کہ یامر بالمعروف. یہ جو حکم دے، فقط نبی کا کلمہ پڑھنے میں کافی نہیں، بلکہ جو وہ حکم دے اس کے اوپر عمل کرو. ویامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، اور پاک و پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال کرتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور نجس چیزوں کو، غیر پاکیزہ چیزوں کو وہ حرام کرتا ہے. یعنی گویا پیغمبر کی جو ذمہ داری پروردگار عالم نے عیسیٰ کریمہ میں بتائی، اس میں یہی بتایا کہ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے میرا نبی، برائیوں سے روکتا ہے میرا نبی، اور حلال چیزوں کو یعنی پاک و پاکیزہ یعنی طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، اور خبائث کو، بری چیزوں کو حرام قرار دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ طیب اور خبیث کے اثرات نہ ہوتے تو پروردگار عالم اس طریقے سے اپنے نبی کے ذریعے سے تاکید نہ کراتا. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے، کوشش کیا ہے پوری صحیح یہ کرنا چاہیے کہ انسان حلال غذا کھائے، اس لیے کہ ایک لقمہ حرام کا بھی اثر ہوتا ہے. جیسا کہ کل میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ اگرچہ ایک دن انسان لقمہ حرام کھا لے تو 40 دن تک نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پیغمبر کی بھی حدیثیں موجود ہیں کہ آنے والا آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہ تم اپنے غذا کا جائزہ لو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حرام غذا کھا رہے ہو. اور اسی طریقے سے حلال غذا کے اثرات، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ حلال غذا کے اثرات یہ ہیں کہ انسان جس دن حلال غذا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، اور جہاں دل نورانی ہو جائے، قلب نورانی ہو جائے تو خود بخود روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں پر روحانیت پیدا ہو جائے وہاں پر نورانیت اور روحانیت پیدا ہو جائے وہاں پر گناہ کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہاں تک بات آئی تھی کہ بہرحال انسان کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ حلال غذا کھائے. اب ایک انسان ہے پوری کوشش اس نے کر دی اور بالکل حلال غذا وہ کھا رہا ہے، کسی اعتبار سے مشکوک اور شبہے کی بھی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہے کی بھی گنجائش نہیں، بالکل حلال کھا رہا ہے، پاک و پاکیزہ کھا رہا ہے، غیر مشکوک کھا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگرچہ اس کے اندر روحانیت نہ پیدا ہوتا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ہر اعتبار سے جو حکم پروردگار تھا ہم نے اپنے غذا کو حلال بنایا، حلال کمائی کے ذریعے سے حاصل کیا، حلال کمائی کیا، اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے غذا کو حاصل کیا، اس میں جس کا حق تھا اللہ نے معین کیا تھا ان کو ہم نے دے دیا، بالکل کو پاک و پاکیزہ غذا ہے اور میں کھا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود ہمارے اندر روحانیت نہیں پیدا ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. جب یہ بار بار قرآن نے بھی صاف کہہ دیا کہ حلال غذا کھاؤ، اس میں نورانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور یہی نورانیت اور روحانیت تم کو گناہوں سے دور رکھے گی اور منزل مقصود تک وہ پہنچا دے گی تم کو. تو ایک انسان اگرچہ اعتراض یہ کرتا ہے کہ جب قرآن نے بھی یہ کہہ دیا، حدیث نے بھی یہ بیان کر دیا کہ حلال غذا میں روحانیت ہے، حرام غذا میں روحانیت نہیں ہے، تو ہم ہر جہت سے حلال غذا کھا رہے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارے اندر روحانیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پر پھر جائزہ لینا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیز اب رکاوٹ بن رہی ہے روحانیت پیدا کرنے سے. حلال غذا کھانے کا بھی روحانیت نہیں پیدا ہو رہی، تو یہ غور کرنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے روحانیت پیدا ہونے سے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو ظاہر سی بات ہے کہ اگرچہ یہ اعتراض ہے تو پھر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ حلال غذا ہم کھا رہے ہیں مگر وہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے یا کسی اور کے پیٹ میں جا رہا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہوئی، ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے ہی پیٹ میں تو جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کھا رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے. نہیں، حلال غذا بھی اگرچہ انسان کھا رہا ہے اور کچھ شرعی باتیں ہیں اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر اس کے حلال ہوتے ہوئے اس کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، اور جب اس کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے تو پھر اثر نورانیت اور روحانیت کا کہاں نظر آئے گا. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر کس کے پیٹ میں جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ حلال غذا ہم کھا رہے ہیں مگر وہ دوسرے کے پیٹ میں جا رہا ہے. تو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، پیغمبر کی بھی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی شخص حلال غذا کھا رہا ہے اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا، اللہ کا نام لے کے نہیں کھایا، تو اب وہ غذا حلال جو کھایا ہے بغیر بسم اللہ کے تو وہ اس کے پیٹ میں نہیں جاتا ہے بلکہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے. تو جب تمہارے پیٹ میں گئی ہی نہیں حلال غذا تو پھر وہ اثرات کہاں پیدا کرے گی. اس لیے انسان حلال غذا کے ساتھ ساتھ جب اس کو نوش کرے کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تاکہ اس کے پیٹ میں جائے. جب اس کے پیٹ میں جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے کہ نورانیت کا بھی اثر ظاہر ہوگا اور روحانیت بھی ظاہر ہوگی. اسی لیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث تہذیب الاسلام جس کو علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان بچھایا جاتا ہے کھانے کے لیے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ 4000 فرشتے اس دسترخوان پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کھانے والا حلال غذا رکھ کے دسترخوان پہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے تو اب یہ فرشتے متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کا نام لے کر حلال غذا کھانے والے، خدا تیرے امت اوپر رحمت نازل کرے اور تیرے رزق میں برکت دے. یہ کون کہتا ہے؟ 4000 فرشتے جو آئے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ متوجہ ہوتے ہیں شیطان کی طرف کہ اے شیطان اے فاسق و فاجر، اب تو کسی بھی طرح سے اس شخص کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، اس شخص کے اوپر تسلط نہیں کر سکتا، اس کو گناہ گار یا گناہ کی طرف متوجہ نہیں کر سکتا. اور پھر جب وہ کہتا ہے کھانے کے بعد بندہ خدا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں پھر کہ اے بندہ خدا، اللہ نے تیرا نام شاکروں میں لکھ لیا ہے، یعنی تو شکر گزاروں میں ہے. اس کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے کہ تو ہمارا اے بندو تم ہمارے شکر گزار بندے بنو. تو اگرچہ کھانے کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تم کو شکر گزار شاکرین میں شمار کرے. اور اس کے بعد متوجہ ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے کھانے کو شروع کرتا ہے تو وہی فرشتے کہتے ہیں کہ اے شیطان آ تو بھی ان کے ساتھ کھا لے، اور وہ شیطان کھاتا ہے ساتھ میں اگرچہ بغیر بسم اللہ کے شروع کیا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ جب کھا لیتا ہے بغیر بسم اللہ کے اور آخر میں الحمدللہ بھی نہیں کہتا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر کہ اللہ کی نعمت کو کھائے اور بغیر بسم اللہ کیے کھائے. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے چھٹے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی شخص لقمہ کھانے کا اٹھائے اور لقمہ کھانے کا اٹھاتے ہی بسم اللہ والحمدللہ رب العالمین کہے اور کہنے کے بعد کھائے تو امام معصوم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس طریقے سے یعنی بسم اللہ والحمدللہ رب العالمین کہہ کے اگرچہ کوئی حلال غذا حلال لقمہ اٹھائے اور کھائے تو اس کے منہ میں پہنچنے سے پہلے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ فقط حلال غذا ہی کھانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگرچہ روحانیت لانی ہے اپنے اندر، نورانیت پیدا کرنی ہے تو اس حلال غذا کے اوپر بھی جب تک کہ اللہ کا نام لے کے نہ کھایا جائے
روحانیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایسی بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے بسم اللہ کر کے کھایا تھا کھانا مگر نقصان پہنچ گیا۔ چنانچہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک موقع پر خطبہ دے رہے تھے اور اپنے بیان کے درمیان مولا علی نے فرمایا کہ اگرچہ کوئی شخص حلال کھانے کو اللہ کا نام لے کر کھائے تو میں ضامن ہوں کہ وہ کھانا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی حلال غذا اگرچہ اللہ کا نام لے کر انسان کھائے تو مولا فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ کھانا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابن قوا۔ اب جو جاہل ہوں گے اس کو پڑھیں گے ابن قوا، تو وہ ابن قوا وہ اس بس میں موجود تھا جب مولا نے بیان کیا تھا۔ رات میں آیا، کھانا کھایا اور اس کو نقصان پہنچ گیا۔ جب نقصان پہنچا تو آیا مولا کے پاس، مولا آپ نے تو کہا تھا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھانا کھائے وہ کھانا کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے تو کھایا ہے اور بسم اللہ کر کے کھایا، اس کے باوجود ہم کو کھانے نے نقصان پہنچا دیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو بسم اللہ کر کے کھائے اور کھانا نقصان پہنچا دے۔ کہا کہ نہیں مولا، آپ بہتر جانتے ہیں، میں بالکل صحیح بول رہا ہوں کہ میں نے بسم اللہ کر کے کھایا تھا مگر اس کے باوجود کھانے نے ہم کو نقصان پہنچا دیا۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگرچہ تو یہ کہتا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب تجھ سے میں سوال کروں کہ یہ اتنا بتا دے کہ کتنی طرح کا کھانا کھایا تھا، کئی قسم کا کھانا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مولا دسترخوان کے اوپر کئی قسم کا کھانا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ کھانے نے نقصان اس لیے پہنچایا ہے، کسی میں بسم اللہ تم نے کہا ہے، کسی میں بسم اللہ نہیں کہا ہے۔ جس میں بسم اللہ کہا تھا وہ اس نے نقصان نہیں پہنچایا، جس میں بسم اللہ نہیں کہا تھا اس کھانے نے نقصان پہنچایا۔ تو اس سے نتیجہ سامنے یہ نکل کے آتا ہے کہ اگرچہ انسان دسترخوان پہ چند طرح کی غذائیں ہوں، چند طرح کا کھانا ہو، تو ہر چیز کے لیے وہ الگ سے بسم اللہ کہے۔ مثلا اگرچہ روٹی کھا رہا ہے، روٹی دال کھا رہا ہے تو بسم اللہ کہے، اگرچہ چاول شروع کیا ہے تو بسم اللہ کہے، اگرچہ پھل فروٹ کھا رہا ہے تو بسم اللہ کہے۔ یعنی جو جدا جدا کھانا ہے اگرچہ وہ کھا رہا ہے تو بسم اللہ کہے، ورنہ پھر ایک بسم اللہ سے سب کو نہیں کور کیا جا سکتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ نے بھی فرمایا ہے اور آپ کے جد مولا علی نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے وہ کھانا اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ حلال غذا ہو، حلال غذا کی تو یہ خصوصیت حدیث میں بیان کی گئی کہ اس میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، لیکن بسم اللہ کر کے کھایا جائے۔ اب بسم اللہ بھی کر کے کھایا ہے پھر بھی اس کھانے نے نقصان پہنچا دیا۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کھانے کے درمیان تو نے کسی سے بات کیا ہے، کھانے کے درمیان تو نے کسی سے بات کیا تھا، کہا کہ ہاں مولا بات کیا تھا کھانے کے درمیان، کہا کہ کھانے کے بعد پھر تم نے بسم اللہ کہا، یعنی بات ختم کرنے کے بعد پھر تم نے بسم اللہ کر کے شروع کیا، کہا کہ نہیں۔ اب امام نے فرمایا کہ چونکہ تو نے کھانے کے درمیان بات کی، جب تک بات کرتا رہا کھانا نہیں کھاتا رہا، جب بات ختم کر لیا تو پھر بغیر بسم اللہ کیے ہوئے تم نے کھایا ہے، اس لیے اس کھانے نے تم کو نقصان پہنچا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال غذا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے حلال بھی ہو، کسی طریقے سے وہ مشکوک نہ ہو، اس میں شک و شبہے کی گنجائش نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کھانے کے اوپر خدا کا نام لے کے کھایا گیا ہو، تب جا کے انسان کے اندر اس کا دل نورانی ہو جائے گا، اور جب دل نورانی ہوگا تو اس کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اور جب روحانیت پیدا ہوگی تو پھر وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں کرے گا اور اللہ کی اطاعت مستقل وہ کرتا رہے گا، اس لیے کہ شیطان اس سے دور ہو جائے گا۔ جہاں روحانیت پیدا ہو جائے گی شیطان گناہ کرا ہی نہیں سکتا، وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ حلال غذا بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھایا بھی جا رہا ہے، لیکن اگرچہ ہوتا نا کہ اور فائدہ ہو، اور زیادہ نورانیت ہو، اور زیادہ روحانیت ہو،
تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگرچہ گھر میں مثال کے طور پہ کوئی کھانا بنا رہا ہے تو کھانا وضو کر کے بنائے، پاکیزہ ہاتھوں سے بنائے، وضو کے بنائے۔ کھانا بنا رہا ہے تو ذکر خدا کرتا رہے، صلوات ہی پڑھتا رہے، تو پھر اس کے اندر، اس کھانے کے اندر خود بخود روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نور علی نور کی بات ہے، نور کے اوپر نور ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل میں علامہ دستغیب جنہوں نے گناہان کبیرہ لکھا ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں جو ہے ایک نان بھائی تھا، شیرمال بنانے والا، روٹی بنانے والا نان بھائی تھا، اور اس کا دستور یہ تھا کہ وہ جب اپنی دکان پہ جاتا تھا اور روٹی بنانے کے پہلے وہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتا تھا، اور حدیث قصہ کی تلاوت کر کے کچھ ذکر خدا کرتا تھا، اس کے بعد وہ روٹی بناتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ آتے ہو تو پکانے کے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہو اور ذکر خدا کرتے رہتے ہو اور روٹی پکاتے رہتے ہو، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کہا اس لیے کہ اس کے اثرات اس غذا میں جاگزی ہو جائیں، یعنی پیوست ہو جائے، اس کے اثرات اس میں پیدا ہو جائیں گے، اور لوگ اپنے بچوں کو خود بھی کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے، اور جب اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس انداز سے غذا کو تیار کیا جائے کہ اس میں روحانیت ہو، اور جو لوگ کھائیں تو ان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی جائے۔ تو آپ سوچ لیں کہ ایک عام انسان، عام نان بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ جن لوگوں کے پیٹ میں یہ روٹی جائے اس کے اندر وہ روحانیت پیدا ہو جائے، تو پھر جو گھر میں کھانا بن رہا ہے، ہر گھر والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاک و پاکیزہ طریقے سے کھانا بنائیں، ذکر خدا کرتے رہیں، اور ظاہر سی بات ہے ذکر خدا کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں اور آٹا گوندھ رہے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوں گے۔ اور اگر زور زور پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو ہر چیز میں جان ہے اور وہ چیزیں اس کو سنتی ہیں۔ پانی میں بھی جان ہے، پانی بھی سنتا ہے باتوں کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے، تو وہ سنے گا، اس کے اندر اثرات پیدا ہوں گے۔ تو اگرچہ انسان نور علی نور اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ تو کل دے کے بات یہ ہے کہ حلال غذا بھی ہو، حلال طریقے سے نہیں، اللہ کا نام لے کے کھایا بھی جائے، اور اس کے علاوہ بھی اگرچہ وہ چاہتا ہے کہ نورانیت میں اضافہ ہوتا رہے، تو پھر وہ ذکر خدا کے ساتھ وہ کھانے کو بنائے اور لوگوں کو کھلائے۔ کل میں نے گزارش کیا تھا کہ پھلوں کے بارے میں کہ کچھ پھل ایسے ہیں کہ جن کے کھانے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، یعنی جسمانی طاقت تو اس میں ہے ہی، جسمانی فائدہ تو اس میں پہنچتا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ انار کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا خون صاف ہوتا ہے، یہ جسمانی فائدہ ہے۔ لیکن اس وقت ہم کو جسمانی فائدے کے اوپر بحث نہیں کرنی ہے، گفتگو نہیں کرنی ہے، صرف روحانی فائدہ کیا ہے غذا کا اور پھلوں کا۔ کچھ پھل ایسے ہیں کہ جن کا روحانی فائدہ ہے، جس میں ایک پھل، اب وقت تمام ہو رہا ہے، ایک پھل وہ ہے جس کو انار کہا جاتا ہے۔ انار وہ پھل ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے، 3 جگہ اس کا تذکرہ انار کا آیا ہے۔ کہاں کہاں؟ سورہ انعام میں 2 جگہ آیا ہے اور سورہ رحمان میں 1 جگہ آیا ہے۔ عربی میں اس کو رمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رمان کہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انار کھانے سے انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے، لیکن سب کو بسم اللہ کر کے کھانا ہے۔ انار کھانے سے انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے، جب نورانی ہو جاتا ہے تو پھر وسوسہ شیطانی اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا، وسوسہ نہیں پیدا ہوتا، شک و شبہات نہیں پیدا ہوتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کا قلب، دل نورانی ہو جائے تو پھر اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب روحانیت پیدا ہوتی ہے تو خود بخود وہ گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے، شک و شبہات کی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ انار کو اپنی غذا میں شامل کرے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور ہم کو روحانیت ہی درکار ہے، اور روحانیت ہی ایک ایسی چیز ہے، ایسی طاقت ہے کہ اسی روحانیت کے طاقت سے ہم
رضائے پروردگار کو حاصل کر سکتے ہیں، اور رضائے پروردگار کو حاصل کرنے کے ساتھ جو آخری منزل ہے انسان کی، رضائے پروردگار کے نتیجے میں جو جنت حاصل کرنا ہے وہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل اس کے آگے فلوحی کے بارے میں کچھ باتیں اور گزارش کروں گا کیونکہ وقت تمام ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔